الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. میرے محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے کرسمس ڈے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جشن اور خوشی کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں. کرسمس کا لغوی معنی نجات دینے والا، مسیحا، اور یہ دو الفاظ کرائسٹ اور مارس کا مرکب ہے. کرائسٹ کا معنی یسوع مسیح کو کہتے ہیں اور مارس کا معنی اکٹھا ہونا، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا. گو کرسمس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا، یعنی ان کی یوم ولادت منانا ہے. عیسائیوں کے فاسد اور باطل عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی فاسد اور غلط عقیدہ ہے. کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان عوام اور حکام عیسائیوں کی اس خوشی میں شاداں و فرحاں نظر آتے ہیں اور ان کے ایسے پروگرام میں سرگرم شرکت کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اسلام مخالف نظریات و عقائد میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگرام میں آپ شرکت کریں. ہمارا قرآن کریم جو رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، ہمارا دستور حیات ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ مقدس اور پاکیزہ کلام ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم کتاب میں مختلف صورتوں اور آیتوں میں اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے: میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، منفرد ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں. اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں. گمراہ فرقوں کے عقیدے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، بتا دو، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، منفرد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ نہ جنا گیا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر و پارٹنر و برابر ہے. اس صورت کے اندر نصرانیوں کا رد، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودیوں کا رد ہے، جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. مشرکین عرب کا رد ہے، جو ملائکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں الملائکہ بنات اللہ کہتے ہیں. ہندوؤں کا رد ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو اللہ مانتے ہیں. اسی طرح سے نام نہاد مسلمانوں کا بھی رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ کے ذاتی نور سے پیدا کیے گئے. میرے بھائیو، یہ فاسد عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس کی تردید کی ہے. کفار سے دوستی اور مشابہت اختیار کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من تشبہ بقوم فہو منہم. جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے.
اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے مشابہت اس قدر ناپسند تھی کہ آپ ان کے عبادات میں بھی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اگر میری زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین کو کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا جبکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، مجھے گالی دی، یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، کہ اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے جبکہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ میں جنا گیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کسی نصرانی کو دیکھتے تھے، عیسائی کو دیکھتے تھے، تو آپ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفار کی عیدوں پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے مبارکباد دینا ہے۔ حاصل کلام اور خلاصے درس یہ ہے کہ عیسائیوں کا کرسمس ڈے کافرانہ تہوار ہے۔ کرسمس ڈے کے تقریبات میں کسی طرح کی شرکت، کیک کاٹنا، انہیں مبارکباد پیش کرنا، میری کرسمس کہنا، ان کے فاسد اور باطل عقیدے کی تائید و توثیق اور حوصلہ افزائی کرنا ہے، جو بالاتفاق حرام ہے اور ہمارے عقیدے توحید کی بنیاد کو مسمار کرنے کا موجب ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے عیسائیوں کے اس تقریب میں شرکت کرنے سے جو منع فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کی دید آزاری ہو، ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ توحید کی دعوت عام ہو، انہیں بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے دینی ملی بھائیوں، ہوش کے ناخون لو اور آپ اپنے ایمان اور عقیدے توحید کی حفاظت کی فکر کرو اور ان تمام امور اور اعمال سے اجتناب کرو جو عقیدے توحید کے منافی اور معارض ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں فہم سلف اور طریقے سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل